السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے واجبات نماز لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی مسائل ایسے ہیں جسے ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم صحیح نماز ادا نہیں کر سکتے کہ نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہے، کتنی چیزیں شرائط ہے، کتنی چیزیں واجبات ہے، کتنی چیزیں سنت ہے، اور کس کے چھوٹ جانے پر کیا حکم ہے۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں جانیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری نماز درست نہیں ہو سکتی۔ اس سے قبل ہم اسی چینل پر شرائط نماز اور واجبات نماز بتا چکے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے، اگر شرائط نماز یا واجبات نماز یا فرائض نماز میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور واجبات نماز کا حکم یہ ہے، واجبات وہ فعل ہے جس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور نماز میں نہیں ہوگی۔ اگر بھول سے چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، اسی ویڈیو میں آخری میں ہم بتائیں گے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر وہ کون سا فعل ہے جو کرنا واجب ہے، اس کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے پر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آج ہم لائے ہیں واجبات نماز۔ پہلے ہے فرض کی پہلی دو رکعتوں، پہلی دو رکعت و سنت و نفل وغیرہ سورہ فاتحہ ملانا، یعنی فرض کی، میں نے صرف اسے اس لیے لکھ دیا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں۔ فرض کی پہلے دو رکعتوں میں اگر 4 رکعت والی نماز فرض ہے تو صرف 2 رکعت میں سورہ ملانا یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ نفل ہو یا وتر ہو یا سنت ہو، سنت غیر موقدہ یا موقدہ، ہر رکعت میں سورہ ملانا کیا ہے، واجب ہے۔ تو فرض کی پہلے 2 رکعتوں میں سورہ ملانا واجب ہے، اور سنت اور نفل اور وتر کے ہر رکعت میں سورہ ملانا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا، ہاں سورہ فاتحہ کو یعنی الحمد شریف کو، الحمدللہ رب العالمین، سورہ سے پہلے پڑھنا، جو ہم سورہ ملاتے ہیں اس سے پہلے پڑھنا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ اور سورہ ملانا، کوئی ایک سورت ملائے سورہ فاتحہ کے بعد، کوئی ایک سورہ یا ایک بڑی آیت ملائے جو 3 آیتوں کے مطابق ہو، جو 3 آیت کے برابر ہو، ایسی ایک آیت ہو، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں کا پیٹ لگنا، ہاں اس میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، چاہے وہ سہون ہو یا قصدن ہو۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہے، بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین سے اٹھی ہوتی ہے یا صرف زمین سے لگی ہوتی ہے، لیکن کم از کم پاؤں کی 3 انگلیوں کا، دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا زمین سے حالت سجدہ میں واجب ہے، یعنی اس طرح سے لگنا واجب ہے۔ وہی کہا کہ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں کا پیٹ لگنا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے نماز پڑھا کہ انگلیاں اٹھی رہی، پاؤں اٹھا رہا، یا پھر صرف زمین سے لگی رہی، تو اس کی واجب میں سے چھوٹ گیا، اب اس پر سجدہ سہو کرنا کیا ہے، لازم ہے۔ اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس پر آپ دھیان دیں۔ اور تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں، قومہ، جلسہ، سیدھا کھڑا ہونا، تعدیل ارکان سمجھ لیں۔ تعدیل ارکان اسے کہتے ہیں یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یہ کیا ہے، قومہ ہے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان، پہلا سجدہ کرنے کے بعد ہم جب بیٹھتے ہیں دوسرے سجدہ کے لیے، تو پہلے سجدہ کے کرنے کے بعد سیدھا بیٹھنا یہ کیا ہے، جلسہ ہے، اور رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا کیا ہے، یہ قومہ ہے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اور تعدیل ارکان کیا ہے، نماز میں واجب ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے نماز ادا کی کہ ابھی رکوع سے اٹھے نہیں، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوئے اور فوراً چلے گئے سجدہ میں، اس طرح سے اس کا تعدیل ارکان یعنی قومہ چھوٹ گیا۔ اس حالت میں اگر غلطی سے چھوٹا ہے تو وہ سجدہ سہو کرے، اور جان بوجھ کر چھوڑا ہے پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہر قاعدہ میں تشہد پڑھنا، یعنی
4 رکعت والی نماز میں ہر قاعدہ میں تشہد پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، 2 رکعت پر بیٹھ کر تشہد پڑھنا کیا ہے؟ یہ التحیات پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اگر کسی نے تحیات پڑھنا بھول گیا اور کھڑے ہو گئے، اب وہ تحیات نہ تشہد کی طرف نہ لوٹے بلکہ کھڑے ہو جائے اور اپنی نماز پوری کر لے اور آخری رکعت میں سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے ہم بتائیں گے. اسی وتر میں دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اور کسی نے دعائے قنوت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. اور اگر وتر پڑھنا یاد نہیں رہا، رکوع چلے گئے، اب رکوع سے لوٹنا نہیں ہے بلکہ رکوع کر کے پھر جب تشہد میں بیٹھیں گے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. وتر میں وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا. وتر میں اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی 3 رکعت میں. تو کہہ رہے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور کسی نے تکبیر نہ کہی ہو، اللہ اکبر نہ کہا ہو اور پھر ہاتھ اٹھایا ہو اور دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیا ہو تو اس پر کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے. عیدین کی 6 زائد تکبیر کہنا. عیدین چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں عیدوں میں 6 زائد تو تکبیریں ہیں وہ کیا ہے؟ واجب ہے. ہر جہری نماز میں امام کو بلند سے پڑھنا. ہر جہری نماز میں، جہری نماز اس نماز کو کہتے ہیں جس نماز کے اندر امام زور سے قرأت کرتے ہو اسے کہتے ہیں جہری نماز. اور وہ کون سی نماز ہے؟ مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر ہے. یہ 3 وقتوں کی نماز میں امام صاحب زور سے قرأت کرتے ہیں. اس وقت زور سے قرأت کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اور بھول سے بھی آہستہ قرآن شریف پڑھ دیے تو اس پر کیا ہو گیا؟ اب سجدہ سہو کرنا کیا ہے؟ واجب ہو گیا. اور غیر جہری میں یعنی سری نماز میں، سری نماز اس نماز کو کہتے ہیں جس نماز کے اندر قرأت دھیمی کی جاتی ہو، آہستہ پڑھا جاتا ہو قرآن شریف، اسے کہتے ہیں سری نماز. اس میں اگر غلطی سے زور سے قرأت کر دیے، زور سے پڑھ دیے تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر صرف اللہ اتنا پڑھے، اگر ایک کلمات پڑھ دیے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. اور صرف ابھی شروع کیے ال پڑھے تب اس پر سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے. اور غیر جہری یعنی سری نماز میں آہستہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اگر کسی نے سہون یعنی بھول کر کے زور سے پڑھنا شروع کر دیا ہو تو اب اس پر کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ کرنا واجب ہے. اور ہم نے قرآن شریف میں ایسے سورہ پڑھے، ایسے آیت کریمہ پڑھے ہیں جو اس میں آیت سجدہ ہو. پورے قرآن میں 14 آیت سجدہ ہیں. اگر وہ ہم نماز کے اندر پڑھیں تو نماز کے اندر ہی سجدہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور اگر بھول گئے ہو تو سجدہ سہو کر لے. تیسرا ہے امام کی قرأت پر مقتدی کو چپ رہنا. جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کو چپ رہنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، پیچھے نہ پڑھنا ہے. اور قرأت کے سوا تمام واجبات میں، قرأت کے علاوہ یعنی قرآن شریف پڑھنے کے علاوہ تمام واجبات میں امام کی مقتدی کرنا، امام کی اقتداء کرنا مقتدیوں پر واجب ہے. جیسے صرف قرأت نہ پڑھے، سبحان ربی، رکوع میں جو پڑھنا ہے وہ پڑھے، جو سجدہ میں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھے، تشہد میں پڑھے، التحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے. یہ سب پڑھنا کیا ہے؟ یہ نماز میں کچھ سنت ہے، کچھ واجب بھی ہے. تو صرف قرأت نہ کریں، امام کے ساتھ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو قرأت نہ کریں، باقی سب کچھ پڑھیں واجبات میں سے. اور تنہا پڑھ رہے ہیں تو سب کچھ پڑھنا ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ یا ایک بڑی آیت ملائے، کوئی سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورہ یا ایک بڑی آیت ملائے جو 3 آیتوں کی برابر ہو. سورہ فاتحہ کے بعد ملانا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اور سورہ ملانا اگر بھول جائے، مثلا سنت میں چاہے وہ نفل ہو چاہے فرض کی پہلی 2 رکعت ہے، سنت ملانا اگر بھول جائے اور مطلب بھول کر کے رکوع میں چلے گئے، اب کیا کرے؟ اب پھر واپس نہیں ہونا ہے بلکہ اب رکوع کر لے، سجدہ کر لے اور آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. اور قرآن شریف کو ترتیب سے پڑھنا یہ بھی واجب میں سے ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے اور قل هو اللہ احد پڑھ لے پھر تبت یدا پڑھ لے، بلکہ پہلے تبت یدا پڑھے اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے، یہ ہے واجبات میں سے۔ ہاں اب سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ اگر ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا کیا ہے؟ لازم و ضروری ہے، سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور سجدہ سہو کرنا بھی چھوڑ دیے تو اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز پھر دوبارہ دہرانا ہوگا۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سجدہ سہو چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے 3 رکعت والی نماز ہو، یا 4 رکعت والی نماز ہو، یعنی نماز کی آخری میں جب ہم بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے تو التحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پر جب پڑھنے کے بعد ایک طرف ہم سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد ہم پھر 2 سجدہ کریں، 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر ہم التحیات پڑھیں، یعنی تشہد پڑھیں، التحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر درود ابراہیم پڑھے، پھر دعائے معصورہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے جو آپ کو یاد ہو، کم سے کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا معصورہ ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی دعا معصورہ ہے۔ اللہم ربی اغفر لی ولی والدی، یہ بھی دعا معصورہ ہے۔ اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں، یہ ہے نماز کے واجبات میں سے۔ حالانکہ دعا معصورہ، دعا درود ابراہیم پڑھنا یا درود شریف پڑھنا، دعا معصورہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت میں سے ہے، لیکن تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب میں سے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اس پر عمل بھی کریں گے، آپ اپنے دوسروں تک بھی شیئر کریں، اسے بھی معلوم ہو جائے کہ نماز میں سجدہ سہو کرنا کب واجب ہے اور کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں دوسری ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔